السلام علیکم دوستو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جاننے والے ہیں جنگ موت، ہسٹوری آف جنگ موت۔ مولانا طارق جمیل کے بیانات سننے کے لیے اسلامک اسکواڈ کو فالو کریں۔ شکریہ۔ ملک شام کی پہلی جنگ ہوئی ہے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 8000 کا لشکر تھا۔ صدیقی دور میں پہلی جنگ ہوئی ہے۔ 1,00,000 رومیوں کا لشکر اور یہ صحابہ 8000، اور رومیوں کا حملہ اچانک تھا، صحابہ سنبھلنے نہیں پائے اور گھیرے میں آ گئے۔ 1,00,000 نے 8000 کو گھیرے میں لے لیا۔ جب کوئی لشکر گھیرے میں آ جاتا ہے تو اس کی ہلاکت 100% ہو جاتی۔ گھیرے میں جب کوئی لشکر آ جائے اس کے بچنے کی کوئی شکل نہیں۔ 8000 کو 1,00,000 نے گھیرے میں لیا تو اس میں ایک صحابی ہیں بہت بڑے، ان کا نام ہے واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسی خوف کی گھاٹی آئی اور ایسا ہولناک منظر بنا کہ ہمیں شعر و شاعری بھول گئی۔ عرب کی عادت تھی جنگ میں بے خوف ہوتے تھے اور شعر کہتے تھے۔ سامنے موت کا رقص ہے اور وہ شعر پڑھتے تھے۔ الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو ضبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل۔ یہ اشعار ہیں بنو ضبہ، عرب قبیلہ ہے۔ وہ جنگ میں کہہ رہے ہیں موت تو ہمیں شہد سے زیادہ محبوب ہے، ہمیں تو موت سے ڈراتے ہو۔ کربلا کے میدان میں شمر نے کہا ہم تم سب کو ذبح کر دیں گے، تو حضرت حسین نے مسکرا کے فرمایا اب الموت تخوفونی، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ موت تو میرے رب سے ملاقات کا نام ہے، مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ تو عرب کی عادت تھی شعر پڑھتے تھے۔ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہمی بالصاع کیل السندرا۔ یہ حضرت علی کے اشعار ہیں۔ جب وہ جنگ خیبر میں لڑ رہے تھے تو یہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ یا حبذا الجنة واقترابها طیبة وبارد شرابها فالروم روم قد دنا عذابها علی الا قیتها ضرابها۔ یہ حضرت جعفر بن ابی طالب کے اشعار ہیں جو وہ جنگ موتا میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے ہیں۔ اقسمت یا نفس لتنزلن کارہتا او لتتابعن، یہ عبداللہ بن رواحہ کے اشعار ہیں جنگ موتا میں جب وہ شہید ہو رہے تھے۔ یعنی بے خوف ہوتے تھے، لیکن ایسا خوف طاری ہوا کہ حضرت واصلہ فرماتے ہیں ہمیں شعر و شاعری بھول گئی اور تمام 8000 کی زبان پر ایک لفظ آیا، یا رب محمد انصر امت محمد، اے رب محمد امت محمد کی مدد فرما۔ جب راضی تھا تو 2 بول ہی کافی تھے۔ 30,00,000 آدمی بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے روتے ہیں۔ 29 کی رات کو امام کعبہ 1 گھنٹہ دعا کرا، رو 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 ہلکان ہوتا ہے۔ پیچھے 30,00,000 آدمی آمین کہتے ہوئے رو رو کے ہلکان۔ آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے، آسمان کے دروازے نہیں کھل رہے۔ اللہ کو تو ایک پکارے تو عرش میں ہلچل ہو جاتی، آسمان کے دروازے کھڑکھڑانے لگتے۔ ہاں، کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ 100 میں 90% تو نمازی مسلمان نماز چھوڑ گئے۔ 100 میں 5-7 آدمی نمازی ہیں، 90-95 نماز نہیں پڑھتے۔ حسین نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ کربلا کی تپتی ریت پر سجدوں میں سر رکھ کر امت کو پیغام دیا کہ زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہے۔ تم کہتے ہو لیکچر کی وجہ سے نماز رہ گئی۔ دوستی تھی، دوستی،
کہ یا رب محمد انصر امت محمد. شعر و شاعری بھول گئی اور سب اسی کو دوہرا رہے ہیں اور موت نظر آ رہی. اس کے خون خوار پنجے گردن تک پہنچتے نظر آ رہے ہیں کہ اس لشکر میں ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ. وہ فرماتے ہیں سورج ڈھلا تو میری ایسے نظر آسمان کی طرف جو اٹھی تو میں نے دیکھا انفرجت فیہا فرجت، آسمان پھٹ گیا. دوستی تھی، تعلق بنا ہوا تھا، آج ٹوٹ چکا ہے. اللہ نے نہیں توڑا، ہم نے توڑا ہے. میرا رب عجب کہتا ہے یا ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے تو مجھ سے تعلق توڑتا ہے، میں نہیں توڑتا. حالانکہ دنیا میں تعلق جان بہن سے ہوتا ہے، ماں باپ سے ہی تعلق توڑ دیتے ہیں. کل مجھے ایک ماں باپ کا فون آ رہا تھا کہ ہم اپنے بچے کو پولیس میں دے رہے ہیں. ماں باپ ہم اس کو پولیس میں دے رہے ہیں، ہمارا نافرمان ہے. اور میرا رب کہتا ہے اذکرک وتنسانی، میں تعلق نہیں توڑتا، تو توڑ جاتا ہے. تو مجھے بھول جاتا، میں تمہیں یاد رکھتا. ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے اور میں تمہیں ہر دم یاد رکھتا کہ میرا بندہ آجا آجا. ادھر ہی آئے گا تو نہ جانا کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی. میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. عورتیں دوڑو اللہ کی طرف، مرد دوڑو اللہ کی طرف، ڈاکٹر دوڑو اللہ کی طرف، سیاستدان دوڑو اللہ کی طرف، جوان دوڑو اللہ کی طرف، بوڑھے دوڑو اللہ کی طرف. اور آگے وہ ایسے جیسے ماں باہیں پھیلا کے کھڑی ہو، ایسے آجا آجا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی. اے میرے پیارے بندے، میرے پیاری بندے آجا. جیسے ماں باہیں پھیلا کے کہتی بیٹا آجا، تو اللہ کہہ رہا ہے آجا، میں تیرے انتظار میں ہوں، آجا. تو عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آسمان پھٹا اور اس میں سے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا لشکر نکلا، گھوڑ سوار، سفید براق گھوڑے جس کو ہم نکرا کہتے ہیں، نکرے گھوڑے، اور ان پر گھوڑ سوار، اور ان کے ہاتھوں میں نیزے، اور ان کے سروں پہ عمامے، پگڑیاں عمامے، اور ان کے آگے ایک گھوڑ سوار تھا. وہ نیزے کو یوں لہراتا ہوا آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا ابشروا یا امت محمد فقد اتاکم اللہ بالنصر. اے امت محمد تمہیں بشارت ہو، تمہارا رب تمہاری مدد کو آ گیا. وہ نہیں آ رہا اس لیے تودے گر رہے ہیں، اس لیے جہاز پھٹ رہے ہیں، اس لیے دھماکے ہو رہے ہیں، اس لیے گھروں کی سکون غارت ہیں کہ وہ روٹ چکا ہے. کدے ایسے وہ میرے سامنے آئے اور میری نظروں کے سامنے غائب ہو گئے، اور اس کے تھوڑی دیر بعد 1,00,000 کا لشکر سرپٹ بھاگ رہا تھا. وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے تھے. وہ دہشت ایسی طاری تھی اس لشکر کی، جنگ کا دستور تھا جب کوئی لشکر بھاگتا تھا تو فاتح لشکر پیچھا کر کے اور قتل کرتا تھا، قیدی بناتا تھا. لیکن ایسا خوف طاری تھا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کھڑے ہو جاؤ، اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جاؤ، کوئی لشکر کے پیچھے نہ جائے. جب وہ خوش تھا، جب وہ راضی تھا تو یوں آیا کرتا تھا. شکریہ.